شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے سلسلے کے آغاز میں درود پاک کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ القول البدیع میں ہے، حضرت ابو عباس احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کیا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا، میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا، اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، یوں تو ہر رات ہوتی ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے کچھ راتیں مخصوص ہوتی ہیں جن میں نیک کام کرنے پر اجر و ثواب بڑھ کر ملتا ہے۔ آئیے انہی راتوں کے متعلق ایک روایت سنتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1، بقرہ عید کی رات۔ نمبر 2، عید الفطر کی چاند رات۔ نمبر 3، شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور نمبر 4، عرفے کی یعنی 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات۔ کب تک؟ صبح اذان فجر تک۔ FGN چینل کے ناظرین، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں اور کفن پہننے والے بازاروں میں مگن ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کنسٹرکشن کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کے، ان کے اونرز کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اکثر باہر تشریف لاتے ہیں۔ ایک بار اسی طرح شب برات میں آپ باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، ایک مرتبہ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کی 15ویں رات کو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا مانگی اللہ عز و جل نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرط یہ کہ دعا کرنے والا عشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا، جادوگر، کاہن اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ پھر یہ دعا کی جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ عز و جل،
اے داؤد کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اسے بخش دے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت سراپا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں خوب توبہ و استغفار کریں، اور اگر ہماری کسی سے عداوت ہو چکی ہے، ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض ہے، تو اسے دور کرتے ہوئے، اسے معافی تلافی کر کے، توبہ کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، تاکہ اس رات میں ہماری بھی مغفرت ہو جائے، ہمارا نام ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو کہ جن کو مغفرت سے اس لیے محروم کر دیا گیا کیونکہ وہ عداوت والے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے کتنی تعداد مراد ہے؟ تو قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتے تھے۔ کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں جن پر شب برات میں یعنی چھٹکارا پانے کی رات میں بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ حضرت سیدنا امام بہقی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمی کہ اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1، شراب کا عادی۔ نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 3، زنا کا عادی۔ نمبر 4، قطع تعلق کرنے والا۔ نمبر 5، تصویر بنانے والا۔ اور نمبر 6، چغل خور۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پیجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے، اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ بیان کردہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب برات کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں، اور اگر بندوں کی حق تلفیہ کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کے معافی تلافی کی ترکیب بھی کر لیں، کہ اس رات کہ جس میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اے کاش کہ ہمارا بھی نام ان مغفرت یافتگان میں لکھ دیا جائے کہ جس رات میں بنی کلب جو کہ قبائل عرب میں سب سے زیادہ وہ بکریاں پالتے، اور پھر ایک بکری کے بدن پر جو بال ہوتے وہی ہم نہیں گن سکتے، تو اتنی زیادہ بکریوں کے بالوں کے برابر بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہو جائے اور ہم ان میں شامل نہ ہو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ جو بھی گناہ ابھی بیان ہوئے ان میں اگر ہم اپنے آپ کو ملوث پاتے ہیں تو ان سے توبہ کر لیں، اور اگر کسی کا حق تلف کیا ہے، کسی کا مال لیا ہے تو اس کو لوٹا دیں، جو بھی حق تلفیہ کی ہیں اس سے معافی تلافی کر لیں، کہ اس رات کے آنے سے پہلے ہم تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنے رب کے حضور معافی کے لیے حاضر ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے میں خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار شعبان المعظم کی 15ویں رات تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے اس رات میں عبادت کرنے کی اجازت دو۔ میں نے عرض کی، جی ہاں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا، یعنی نماز پڑھی، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو بہت طویل یعنی بہت زیادہ وقت کا سجدہ کیا،
مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی ہے، تو میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھ کر اندازہ کیا تو حرکت معلوم ہونے سے بے حد خوشی ہوئی۔ پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں، سید المعصومین ہیں، معصوموں کے بھی سردار ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس مبارک رات میں کس قدر عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس رات میں آتش بازی اور اللہ عز و جل کی ناراضی والے کاموں سے بچتے ہوئے خوب عبادت کرنی چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں کہ اس مبارک رات میں ہمیں کس طرح عبادت کرنی چاہیے۔ منقول ہے کہ جو اس مبارک رات میں 100 رکعت پڑھے، اللہ عز و جل اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، ان میں سے 30 اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، 30 اسے جہنم سے بچاتے ہیں، 30 فرشتے اس کی دنیاوی آفات کو ٹالتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطان کے مکر و فریب سے بچاتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 15ویں شب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 14 رکعتیں پڑھی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 14 بار سورۃ الفاتحہ، 14 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور پھر 14 بار قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق، اور 14 بار قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ ناس کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو میں نے اس فعل کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس طرح کرے گا جیسا تو نے دیکھا تو اس کے لیے 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ہے، اور اگر روزے کی حالت میں صبح کرے گا تو اس کے گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مزید اس رات میں ہم کس طرح عبادتیں کر سکتے ہیں؟ آئیے روایت سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ مجھ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو کوئی شعبان المعظم کی 15ویں شب میں 100 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھے، اللہ عز و جل اس کی طرف 70 بار نظر رحمت فرمائے گا، اور ہر نظر میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ان حاجتوں میں سب سے کم مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، مغفرت کی حاجت یہ کتنی عظیم حاجت ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ بس میری مغفرت ہو جائے، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں جاگے اور وہ راتیں عبادت میں گزارے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک شعبان المعظم کی 15ویں شب بھی ہے۔ پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اس رات میں عبادت کرنے کے کس قدر فضائل ہیں۔ ہمیں بھی نہ صرف ان مبارک راتوں میں قیام کی عادت بنانی چاہیے بلکہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جس قدر آسانی ہو نفلی عبادات کی بھی عادت بنانی چاہیے۔ ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کا یہ معمول تھا کہ وہ دن میں روزہ رکھتے اور راتیں قیام میں گزارتے تھے۔ منقول ہے کہ سرکار غوث اعظم اور سیدنا امام اعظم رحمہم اللہ الاکرم نے 40 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی، اور حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے 25 برس
اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہوئے عراق شریف کے جنگلات میں گزار دیے۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے کئی برس مسلسل روزے بھی رکھے، روزانہ 300 500 اور ہزار نوافل ادا کیے، روزانہ پورا قرآن پاک تلاوت کر لیتے، کئی ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے۔ الغرض وہ پاکیزہ ہستیاں اس دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر اس میں خوب اچھے کام کیا کرتی تھی۔ اگر ہم بھی جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے محظوظ یعنی لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے طریقے پر چلتے ہوئے، فکر آخرت کرتے ہوئے اور گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کی کثرت کرنی چاہیے۔ پیارے ناظرین، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اسے اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ افسوس، صد افسوس، بعض نادان مسلمان اس رات کا احترام کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ جو مسلمان بیمار، بوڑھے یا بچے گھروں میں محو آرام ہوتے ہیں، وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں یا خشوع و خضوع کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، انہیں آتش بازی کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کی عبادت میں خلل کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کو ستانا اور ان کا دل دکھانا اور انہیں طرح سے اذیتیں پہنچانا یہ سب ناجائز ہے اور حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ذرا سوچئے، اس مبارک رات میں جب سب کی مغفرت ہو رہی ہو تو ہماری انہی ناپاک حرکتوں کی وجہ سے ہماری بخشش کو روک دیا جائے۔ ذرا سوچئے، اس مبارک رات میں جب سب کی مغفرت ہو رہی ہو تو ہماری انہی ناپاک حرکتوں کی وجہ سے اگر ہماری بخشش کو روک دیا جائے تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے اگر ہم سے نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پر یعنی جان بوجھ کر یا انجانے میں کسی مسلمان کی دل آزاری ہو گئی ہو یا کسی کا حق تلف کر دیا یا کسی کے لیے اپنے دل میں دشمنی بٹھا لی تو شب برات آنے سے پہلے معافی تلافی کر لیجئے اور آئندہ ان گناہوں سے باز رہنے کی نیت فرما لیجئے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا خبر اسی سال ہماری موت واقع ہو جائے اور ہم غفلت میں پڑے رہ جائیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ عز و جل غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ نام اعمال کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان المعظم کی نماز ہو سکے تو باجماعت پڑھ کر وہیں نفل اعتکاف کر لیجئے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد میں ٹھہرا جائے تاکہ نام اعمال تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے، بلکہ ذہ نصیب ساری ہی رات عبادت میں گزار دی جائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز
رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات میں عبادت میں مصروف تھے۔ سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا یعنی خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، اس حکایت سے جہاں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت اور آپ کی فضیلت کا اظہار ہے، وہیں شب برات کی رفعت اور شرافت کا بھی ظہور ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہ مبارک شب جہنم کی بھڑکتی آگ سے برات یعنی چھٹکارے پانے کی رات ہے، اسی لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ آئیے اس رات میں اور ہمیں کیا عبادتیں کرنی چاہیے، ہمارے بزرگان دین کے کیا معمولات تھے، سنتے ہیں۔ اولیاء کرام کے معمولات میں سے ہے کہ مغرب کی فرض و سنت وغیرہ کے بعد یعنی شب برات جب آ رہی ہے، 14 شعبان کے بعد جب مغرب کے بعد 15 شعبان لگ جائے گی تو اس مغرب میں 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے ادا کیجئے۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجئے یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجئے یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری صورت یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھے اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنیں۔ اس میں یہ خیال رہے کہ سننے والا اس دوران زبان سے یاسین شریف کی تلاوت نہ کرے، اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے کہ قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان پر فرض عین ہے کہ اس وقت وہ چپ چاپ کان لگا کر توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کو سنیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح آپ رات جب شروع کریں گے تو رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ شب برات میں اس بیان کردہ طریقے کے مطابق 6 نوافل و تلاوت وغیرہ کا معمول آپ کا ہے۔ مغرب کے بعد کی جانے والی یہ نفل عبادت فرض و واجب نہیں، اور نماز مغرب کے بعد نوافل و تلاوت کی شریعت میں کہیں ممانعت بھی نہیں۔ حضرت علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، اہل شام میں سے جلیل القدر تابعین مثلاً حضرت سیدنا خالد، حضرت سیدنا لقمان بن عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ شب برات کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اس میں خوب عبادتیں بجا لاتے۔ انہی سے دیگر مسلمانوں نے اس مبارک رات کی تعظیم سیکھی۔ فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار میں ہے کہ شب برات میں شب بیداری کر کے عبادت کرنا مستحب ہے۔ پوری رات جاگنا ہی شب بیداری نہیں، اکثر حصے میں جاگنا بھی شب بیداری ہے۔ مدنی التجا یہ ہے کہ ممکن ہو تو تمام اسلامی بھائی ایک مسجد میں جمع ہو کر مغرب کی 6 نوافل ادا کریں، اور اسلامی بہنیں یہ ہو سکے تو اپنی گھروں میں اس عمل کو بجا لائیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیع پاک میں مجھے مل گئے، یعنی قبرستان مدینہ شریف کا جو قبرستان ہے وہاں مل گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟
میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو فرمایا بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، بس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، اس سے ہمیں پتہ چلا ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات کو ہمیں قبرستان بھی حاضر ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عمل سے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ شب برات میں ہمیں قبرستان کی حاضری بھی کرنی چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، یوں سلسلہ مکمل ہوا۔ ہم نے آقا کا مہینہ سلسلے میں کئی عبادتوں کے تعلق سے سنا اور اس میں کرنے والے خاص کام بھی سنے۔ کوشش کریں کہ اس پر عمل بھی کریں، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، اور FGN چینل خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی اس کی دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ۔